السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قابل عمل اور بہتر سوال کریں، یہ موضوع ہے کہ جو بھی سوال کریں آپ کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی محدث سے، کسی فقیہ سے، تو بہتر اور قابل عمل سوال کریں، اور اپنے سوال کے اندر کٹ حجتی، بال میں کھال نکالنا اور اسی طرح سے دوسروں کا امتحان لینے کی غرض سے سوال نہ کریں۔ اس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی، مسلم شریف کی حدیث ہے، 1337 نمبر کی حدیث ہے کہ انما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم، کہ بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک کر دیے گئے یا ہلاک ہو گئے، بکثرت سؤالہم، اپنے سوال کی کثرت سے۔ یعنی پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو ان کے لیے یہ کافی تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑ کے لاتے اور ذبح کر دیتے، وہ حکم پر عمل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے سورہ بقرہ کے اندر یہ چیز آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلے پارے کے اندر انہوں نے اس گائے کی ماہیت کے بارے میں پوچھا، اس گائے کے رنگ کے بارے میں پوچھا، اس گائے کے اوصاف کے بارے میں پوچھا، اس گائے کی صفتوں کے بارے میں پوچھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں دیکھا تو اللہ فرماتا ہے فشدد اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ جب انہوں نے اپنی جانوں پر سختی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سختی کر دی۔ لہذا جب سوال کریں کثرت سوال نہ کریں، اور جب بھی سوال کریں قابل عمل سوال کریں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے عبد المالک مجاہد نے اردو نیوز کے اندر ایک عنوان کے تحت ایک مضمون لکھا جو بہت بہترین مضمون ہے۔ اس مضمون کا نام حصول علم میں علماء کرام کی محنتیں، اس تعلق سے انہوں نے کچھ ذکر کیا اس کے اندر، جس کے اندر بہت مفید باتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بڑوں کے بالمقابل ہے، اس کی سمجھ بڑوں کے بالمقابل ہے، اس کی زبان سوال کرنے والی ہے اور اس کا دل اسے یاد کرنے والا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زبان ایسی تھی کہ وہ سوالات کرتے تھے تو اس کو سمجھتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے قابل عمل اور بہتر سوال کیا کرتے تھے۔ تو علوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم سب بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن قابل عمل اور بہتر سوال ہو، کٹ حجتی نہ ہو، اس کے اندر بال میں کھال نکالنا نہ ہو، یا اسی طرح سے دوسروں کو آزمانے کے لیے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے، دوسروں کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ ہو۔ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر وہ استاد یا کوئی بھی شخص جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر سوال کرنے والا بہتر ہو تو جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اسی مضمون کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ بہت بہترین نقل کیا گیا ہے، قابل عبرت، کہ جب ان کی محفلیں لگتی تھی تو درس و دروس کے بعد لوگ سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جو روزانہ ان کے درس میں بیٹھتا تھا، اچھا جبہ قبہ پہن کے، داڑھی پگڑی ساری چیزیں تھیں، وضاقتہ اس کی بہترین تھی، لیکن وہ شخص کبھی سوال نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے وہ شخص، سارے لوگ سوال کرتے ہیں، آخر تم سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تم بھی سوال کر لیا کرو۔ سوالات کرنے سے ظاہر سی بات ہے علم میں وسعت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے علم کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب ہمارا بھی ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے بتاؤ؟ کہا کہ اگر روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو افطار کب کرے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے تو افطار کر لے، جب سورج ڈوب جائے تو افطار کر لے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، افطار بہت لیٹ میں کرتے ہیں، احتیاطی طور پر 2-4 منٹ چاہیے ان کو۔ سورج ڈوب گیا تو پھر بھی 2-4 منٹ چاہیے، 2-4 منٹ کے بعد پھر اذان ہوگی، 2-4 منٹ کے بعد پھر اعلان ہوگا، اعلان ہونے کے بعد 10 منٹ کے بعد اذان ہوگی، اور اس کے بعد پھر لوگ آئیں گے، پھر نماز ہوگی۔ نماز کے بعد جب نکلو تو ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ لہذا امام صاحب نے کہا کہ تم بھی سوال کر لیا گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھے تو افطار کب کرے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔
پھر اس شخص نے کہا کہ ایک دوسرا سوال، امام صاحب نے کہا کہ دوسرا سوال کرو. کہا کہ اگر سورج رات بھر یا رات کی آدھی رات تک سورج نہ ڈوبے تو روزے دار افطار کب کرے؟ غور کیجئے کہ اس کے اندر، اس سوال کے اندر کتنی تخفیف ہے، کتنی مطلب ہلکا پن ہے کہ انسان جو وضع قطار میں بہت بہتر لگ رہا تھا، لیکن جب اس نے سوال کیا تو سوال کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال اس نے کیا کیا تھا کہ اگر آدھی رات تک سورج نہ ڈوبے تو روزے دار افطار کب کرے؟ امام صاحب نے کہا کہ واقعی یہی بہتر تھا کہ تم خاموش رہتے. تمہارا سوال کرنا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو، یعنی خاموش رہو یہی بہتر ہے تمہارے لیے، تم سوال نہ کرو. تو کہنے کی بات یہ، سوال کریں لیکن ہمیں ان تمام سوالات سے بچنا چاہیے جو سوال کرنے والا انسان خود نہیں سمجھتا کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں. لہذا قابل عمل سوال کریں، اور اس سوال کے پیچھے ہمارا مقصد ہونا چاہیے علم دین حاصل کرنا، اپنے علم میں بڑھوتری کرنا، زیادتی کرنا، اپنے علم میں بڑھوتری کرنا، اور علم کو بڑھانے کے لیے سوالات کر سکتے ہیں، قابل عمل سوال کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.